علی اور جادوئی کتاب۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ننھا سا بچہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت تجسس کرنے والا اور شرارتی سا بچہ تھا، مگر اس کا دل بالکل صاف اور نیک تھا۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھتا، سوال پوچھتا اور نئی نئی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتا۔ علی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ کسی دن کوئی ایسا راز دریافت کرے جو دنیا کے سب بچوں کے کام آئے۔ گاؤں کے ایک کونے میں ایک پرانا مکان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کوئی نہیں رہتا، مگر اس مکان میں ایک بہت پرانی اور قیمتی چیز چھپی ہوئی ہے۔ بچے اکثر ڈرتے تھے اس مکان کے قریب جانے سے، لیکن علی کو ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ کہتا، میں ایک دن اس مکان کا راز ضرور جانوں گا۔ پرانا مکان اور جادوئی کتاب۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے، علی چپکے سے اس مکان کے اندر چلا گیا۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور اندر اندھیرا چھا گیا۔ علی نے ایک چھوٹی سی لالٹین جلائی جو وہ ساتھ لایا تھا۔ مکان میں گرد، جالے اور پرانی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ اچانک اسے ایک بڑے صندوق پر نظر پڑی جو کونے میں رکھا تھا۔ علی نے صندوق کھولا تو اندر سے ایک بہت پرانی کتاب نکلی۔ کتاب کی جلد سنہری تھی اور اس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی علی نے کتاب کھولی، ایک روشنی پھیل گئی اور کمرے میں خوشبو بھر گئی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، یہ ہے جادوئی علم کی کتاب، جو بچہ اسے نیک نیتی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا اسے کامیابی ملے گی، لیکن جو اس علم کو لالچ یا برے ارادے کے لیے استعمال کرے گا وہ ہمیشہ پچھتائے گا۔ علی حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ کتاب کا پہلا سبق۔ کتاب نے خود ہی اگلا صفحہ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، پہلا سبق یہ ہے کہ سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر تم کبھی جھوٹ بولو گے تو اس کتاب کے جادوئی دروازے بند ہو جائیں گے۔ علی نے دل میں وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ وعدہ کیا، کتاب سے ایک چھوٹا سا روشنی کا پرندہ نکلا اور بولا، میں تمہارا رہنما ہوں، میرا نام نور ہے، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ گاؤں کی مدد۔ اگلے دن علی نے کتاب سے سیکھا کہ کس طرح بیمار پودوں کو صحت مند کیا جا سکتا ہے۔ وہ باغ میں گیا اور گاؤں کے سوکھے پودوں پر جادوئی پانی چھڑکا۔ سب پودے ہرے بھرے ہو گئے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ علی نے سب کو بتایا کہ اصل جادو محنت اور محبت ہے۔ لوگ علی کو دعائیں دینے لگے۔ بچے اس کے دوست بن گئے اور وہ سب کو علم بانٹنے لگا۔ لالچ کا امتحان۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک لالچی آدمی آیا جس کا نام اکرم تھا۔ اس نے دیکھا کہ علی کے پاس جادوئی کتاب ہے۔ اکرم چاہتا تھا کہ وہ کتاب حاصل کر کے اپنا خزانہ بھر لے۔ اس نے علی سے کہا، یہ کتاب مجھے دے دو، میں تمہیں سونے کے سکے دوں گا۔ علی نے انکار کر دیا اور کہا، یہ کتاب صرف نیک کاموں کے لیے ہے، لالچ کے خرید خزانے کے لیے نہیں۔ اکرم نے کتاب چھیننے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے کتاب کو چھوا، کتاب سے تیز روشنی نکلی اور اکرم کے ہاتھ جلنے لگے۔ وہ چیختا ہوا بھاگ گیا۔ دوسرا سبق۔ کتاب نے اگلے صفحے پر لکھا، دوسرا سبق یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک دن گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ بارش نہیں ہوئی اور کھیت سوکھ گئے۔ علی نے کتاب کے ذریعے دعا کی۔ وہ نور کے ساتھ پہاڑ پر گیا اور جادوئی الفاظ پڑھے۔ اچانک بادل اکٹھے ہونے لگے اور بارش برسنے لگی۔ کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور گاؤں والے خوشی سے جھومنے لگے۔ علی کا انعام۔ کتاب کے آخری صفحے پر لکھا تھا، تم نے سچائی، محبت اور نیکی کے امتحان پاس کر لیے ہیں۔ اب یہ کتاب تمہارے دل میں بس گئی ہے۔ تمہیں اب کسی کاغذی کتاب کی ضرورت نہیں۔ کتاب روشنی میں بدل گئی اور علی کے دل میں اتر گئی۔ اس دن کے بعد علی جب بھی کوئی نیک کام کرتا، اس کے دل سے روشنی نکلتی جو سب کو خوشی اور سکون دیتی۔